بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. خدا تعالی کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے. اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائی. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں اس زندگی کے اندر سید الشہداء کی محبت عنایت کی ہے، جس کے صدقے میں ہمیں عزاداری کا شرف نصیب فرمایا ہے. اس فرش عزا پر بیٹھنے کا موقع نصیب کیا اللہ نے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام کے حضور ادائے احترام نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عجل رجل. خدا تعالی نے انسان کو اس دنیا کے اندر بہت ساری طاقتوں اور توانائیوں کے ساتھ ارسال فرمایا، لیکن ان طاقتوں اور توانائیوں کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کچھ کمزوریاں بھی رکھی ہیں، کچھ مجبوریاں بھی رکھی ہیں، جو جہاں سے حضرت آدم کا نزول ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے، وہاں پہ کمزوریاں نہیں تھیں. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا صراحت کے ساتھ، فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ جہاں پہ آپ رہ رہے تھے وہاں پر آپ کو بھوک کا کوئی معاملہ نہیں تھا، پیاس کا معاملہ نہیں تھا، اسی طریقے سے سائے کا کوئی معاملہ نہیں تھا. لیکن اب جس دنیا کے اندر گئے وہاں یہ سب کچھ ہوگا. گویا اس بات کی نشانی تھی کہ جس دنیا میں ہم اور آپ بھیجے گئے ہیں، اس دنیا میں بہت ساری ایسی کمزوریاں ہماری ہوں گی جو ہمارے امتحان کا سبب بنیں گی. انسان کی عقل مندی کیا ہوگی؟ عقل مندی یہ ہوگی کہ وہ اپنی کمزوریوں کا تو علاج کرے، لیکن اپنے ہدف کو تبدیل نہ ہونے دے. کچھ انسان یقیناً ایسے ہیں، وہ کسی بھی کمزوری میں رہیں، کسی بھی مشکل میں رہیں، اپنے ہدف کو نہیں چھوڑتے. ان کی تمام تر توجہ ہدف کے اوپر ہوتی ہے، چاہے وہ آسانی میں ہو چاہے وہ مشکل میں ہو. زیادہ تر انسان ایسے نہیں ہوتے. وہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، کسی معاملے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو پھر ساری توجہ اسی کی طرف ہو جاتی ہے. مثلا اگر کوئی انسان بھوک سے گزر رہا ہے تو جس موقع پر وہ بھوک سے گزر رہا ہے اس وقت قیامت کو سوچ رہا ہوگا یا بھوک کو سوچ رہا ہوگا؟ وہ اپنی بھوک کو سوچے گا. اس وقت کون ہوگا جو یہ سوچے کہ مثلا میں اپنی قیامت بناؤں، میں تزکیہ نفس کروں، میں تہذیب نفس کروں؟ اس وقت اس کا سب سے بڑا ہم و غم یہ ہوتا ہے کسی طریقے سے بھوک ختم. پیاس میں ہو کوئی انسان، نہیں معلوم، مثلا جیسے دنیا کی مشکلات ہوتی ہیں، قرض ہوتا ہے، مسائل ہوتے ہیں مختلف قسم کے، تو اس وقت خدا کو بھی یاد کر رہا ہوتا ہے تو قیامت کے لیے یاد نہیں کر رہا ہوتا، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے یاد کر رہا ہوتا ہے. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا کہ کوئی انسان اللہ کو پکارے کس وقت؟ جب دنیا میں مشکل میں پھنسے، اور جب مشکل ختم ہو جائے معاملہ ختم ہو، پھر وہ شوق نہیں ہے، پھر وہ ولولہ نہیں ہے. اب مثال کے طور پر سادہ سی بات ہے، اگر میں کسی مشکل میں پھنستا ہوں تو دعاؤں کو بڑھاتا ہوں یا نہیں بڑھاتا ہوں؟ دعائیں بڑھا دیتا ہوں. میری دعاؤں میں شدت آ جاتی ہے، میری دعاؤں میں شوق آنے لگے گا. نمازیں کچھ ایسی پڑھنے لگوں گا جو پہلے نہیں پڑھی تھی، اور جب وہ مشکل ختم ہو گئی پھر واپس. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں اس کو پسند نہیں کرتا. ہاں ٹھیک ہے، انسان اپنی دنیا کی مشکل کو حل کرنے کے لیے خدا کو پکارے گا، امام وقت کو پکارے گا، یہ بات اچھی ہے، لیکن ہمارا تعلق اس کے اوپر منحصر نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تعلق مستقل ہونا چاہیے خدا تعالیٰ کے ساتھ. اصل تعلق تو وہ ہے جو ہمیں اس دنیا کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوگا.
یہ جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ طلاق کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ دنیا میں بھی صادق ہے لیکن اصل کس کے لیے ہے؟ اصل تو آخرت کے لیے ہے۔ کیوں؟ دنیا کی مشکل تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، آخرت کی مشکل ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ تو انسان کو مشکل سے نجات دنیا میں زیادہ چاہیے یا آخرت میں زیادہ چاہیے؟ آخرت میں زیادہ چاہیے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی شخص برزخ کے کسی مرحلے میں پھنس جائے تو روایات فرماتی ہیں بعض اوقات ایک مرحلہ 50,000 سال کا ہوتا ہے اگر کسی جگہ پہ پھنس جائے۔ کیسے پھنس جاتا ہے انسان؟ نعوذ باللہ کسی کا مال لے کے بیٹھ گیا، اب مثلا بعض روایات کہتی ہیں خدا نہ کرے کسی کا مال کسی کے پاس رہ گیا، اب انتظار کرے گا کہ یہ آدمی مرے، مرنے کے بعد اس کو اتنی اجازت ملے کہ مجھے معاف کر سکے، تب کہیں جا کر یہ بخشا جائے گا، ورنہ یہ پھنسا رہے گا وہیں۔ تو مثلا جیسا کہ بیان کرتے ہیں مثلا برزخ کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں، ایک اسٹیج، دوسرا اسٹیج، تیسرا اسٹیج۔ مثلا خدا نہ کرے کوئی حقوق الناس میں مال کے معاملے میں ایک اسٹیج پہ آ گیا، اب یہاں پہ کب کلیئر ہوگا اس کا معاملہ، کب اس اگلی منزل پہ جائے گا؟ جب سارے اس کے مال کے جھگڑے ختم ہوں گے تب جائے گا۔ اور مال کے جھگڑے کب ختم ہوں گے؟ جتنے دنیا میں لوگوں کا مال اس کے پاس تھا وہ سب اسے بخش دیں، تب جائے گا آگے۔ تو لکھا ہے بعض اوقات لوگ ہزاروں سال ایک مرحلے میں رہیں گے کیونکہ ان کا جھگڑا ختم نہیں ہوا، جن کا مال اس نے لیا تھا انہوں نے اس کو نہیں بخشا تو کیا ہوگا؟ جتنا اس کی سزا ہے جھیلنی پڑے گی پھر۔ اب خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر کوئی انسان ایسا ہو جس کی گردن کے اوپر ہزاروں لوگوں کا حق ہو، کہاں جائے گا وہ؟ انسان کو اصل جو مشکل سے نجات چاہیے وہ وہاں پہ چاہیے، لیکن ہم انسان دنیا کے اندر سب کچھ سوچتے ہیں، ہم لوگوں کا فریم دنیا سے باہر نہیں نکل پاتا۔ بہت کم انسان اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں جو دنیا کے اوپر اپنا فریم سیٹ نہیں کرتے، ان کا فریم آخرت کے اوپر ہوتا ہے، دنیا کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ الٹے طریقے سے سوچتے ہیں۔ اب جو پہلی اصلاح ہمارے اندر چاہیے ہوتی ہے وہ یہی چاہیے ہوتی ہے، اچھا جب تک یہ مشکل ہے ہمارے ساتھ، جب تک آخرت کو کاؤنٹ نہیں کرو تو دنیا میں خدا کے امتحان میں کامیاب ہونا بھی آسان نہیں ہے۔ اگر انسان آخرت کو کاؤنٹ نہ کرے تو ایک آدمی نے میرے ساتھ کچھ کیا تو میں اسے معاف کروں گا، اگر آخرت کاؤنٹ نہیں کروں گا تو معاف نہیں کروں گا کہ بھئی اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میں اسے کیوں معاف کروں؟ جبکہ خدا نے متعال بہت ساری جگہوں پہ کہتا ہے کہ بھئی معاف کرو، عفو درگزر سے کام لو۔ تو جب تک آخرت کو نہیں شمار کرے گا تو معاف نہیں کرے گا، اور زیادہ تر لوگوں کا دماغ دنیا کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں عفو درگزر ختم ہو گیا، برداشت ختم ہو گیا، لوگوں کا ایک دوسرے کے سامنے تحمل دکھانا ختم ہو گیا، چونکہ آخرت پہ توجہ کم ہے۔ تو لب لباب کیا ہے؟ آخرت پہ توجہ دے انسان۔ لہذا مولا کے فرامین کے اندر جو نہج و بلاغہ میں بہت دفعہ یہ جملہ آتا ہے، اس سے مشابہ جملہ ایک آدھ جگہ صریح یہی ہے، اکثر ذکر الموت، موت کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے کرو، وما بعد الموت، اور موت کے بعد کا بھی ذکر کرو۔ خطبہ مکتوب نمبر 69 جو دوسری جگہ جہاں یہاں کی بات پڑھ رہے ہیں وہاں پہ ہم اس مکتوب کو بیان کر رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ صریح آیا ہے، موت کا ذکر کثرت سے کرو، وما بعد الموت، اور موت کے بعد کا ذکر بھی کثرت سے کرو، چونکہ اس کا انسان کی تربیت کے اوپر اثر ہے۔ اگر یہ نہیں کرے گا یہ سب تربیت نہیں ہو سکتی۔ جس کا فریم دنیا کے اوپر رکا ہوا ہے وہ تربیت میں ناکام ہوتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ اب اس تربیت کے مختلف انداز آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، یہاں پر اس سلسلے کی بس کل انشاءاللہ آخری مجلس ہوگی، تو اس کو موضوع کو ہمیں اختتام کی طرف لے کے جانا ہے۔ آج انشاءاللہ کچھ روایات عرض کریں گے اور انشاءاللہ کل اس کو ایک اختتام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ موضوعات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اگر انسان صرف روایتوں کو ہی پڑھے جو اس چیپٹر کے اندر ہیں، کئی جلد کتابیں ہیں جو صرف ان روایات پر ہیں جن کا تعلق تربیت سے ہے، انسان کی تربیت سے۔ تو ہمیں صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو ہم نے موضوع میں بھی رکھا، بنیادی اصول کیا ہیں، فنڈامنٹلز کیا ہیں اس کے، وہ انسان کو پتہ چل جائے، پھر خود مطالعہ کرے،
خود پڑھنے کی کوشش کرے، اور سب سے بڑھ کر کیا ہے، اللہ سے مدد مانگے. سب سے بڑھ کر یہ جو خدا، اب یہ شاید سادہ سی بات لگے لیکن عرض کر رہا ہوں، جو خدا ہمیں خواب میں پتہ نہیں کیا کچھ دکھا سکتا ہے، وہ ہمیں خواب میں ہمارے عیب نہیں بتا سکتا. کیوں عیب نہیں بتا سکتا؟ بتا سکتا ہے. بھائی جو خدا مثلا کتنے ہمارے پاس علماء موجود تھے، مثلا انہوں نے ایک کتاب کھولی، روایت دیکھی، وہ روایت ان کے مسئلے کے اوپر تھی، عیناً وہی تھی جو وہ چاہ رہے تھے کہ بھئی اس مشکل میں میرا حل کیا ہے. مثلا کسی نے قرآن کریم کھولا، وہ آیت آ گئی جس سے اس کی مشکل حل ہو. اتنے خدا طریقے اختیار کرتا ہے انسان کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے. میں نہیں کہہ رہا یہ اسٹینڈرڈ ہے. ابھی ہر آدمی کتاب کھول کے فیصلے کرے، ممکن ہے اس کی مانوی طاقت ہی اتنی نہ ہو. یہ جو ہر آدمی استخارے کرتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. استخارے کی بھی بہرحال ایک اندر ایک پاکیزگی تھوڑی بہت تو ہونی چاہیے انسان کے اندر، اس کی کچھ تیاری ہونی چاہیے. تو بہرحال کرنے کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک اندر ایک تیاری ہو، زیادہ بہتر ہے. تو جو خدا یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اگر میں خدا سے واقعاً گڑ گڑا کے مانگوں کہ خدا میری ہدایت کر، تو خدا مجھے میرے عیب نہیں بتائے گا. پھر ہادی نہیں ہے کیا خدا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ. خدا ہادی ہے، ہدایت دینے والا. تو وہ ہدایت دے گا، مجھے بتائے گا کہ بھئی میرے عیب کیا ہیں، میرے نقص کیا ہیں. میں اپنے ان نقص اور عیب کے اوپر محنت کروں گا، خدا سے مزید ہدایت مانگوں گا. تو یہ اللہ کی نعمت ہوگی جس کا میں تشکر کروں گا، شکر کروں گا، خدا نعمت اور بڑھا دے گا. ہدایت نعمت ہے خدا کی. تو اگر میں اس نعمت کا شکر بجا لاؤں، کیا مطلب؟ اگر مجھے اپنا ایک عیب مل جائے تو اس کو دور کروں، تو خود بخود خدا میری نعمت کو بڑھانا شروع کر دے گا، میری ہدایت بڑھے گی. تو یہ بنیادیں ہیں جس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. اہل بیت اطہار نے ان سب کو بیان کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد. میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس سلسلے میں، یہ جتنے بھی ہم نعرے بھی لگاتے ہیں نا، ان کو بھی مفہوم ہوگا، کوئی ان کا بھی کوئی مقصد ہوگا. مثلا حتی جو ہم درود بھیجتے ہیں، اس کا کوئی مفہوم ہوگا. ایسا نہ ہو ہم لوگ صرف بولتے ہوں، وقت گزر جاتا ہو، مفہوم پہ توجہ نہ دیں. مثلا ابھی انہوں نے فرمایا، آپ نے جواب میں کہا لبیک یا حسین. مثلا اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہوگا؟ سوچنا ہوگا نا اس کا مطلب کیا ہوا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امام آپ نے جو پیغام اپنی قربانی کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے، ہم اس پیغام پر چلیں گے. اب ہم اس کے اوپر چلیں گے، اس پیغام کو حاصل کریں گے. وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے. جب ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، یہ صرف جغرافیہ کا معاملہ نہیں ہے کہ میں کراچی سے نکلوں گا، نجف یا کربلا پہنچ گیا، لبیک ہو گئی. نہیں، صرف وہاں پہنچنا نہیں ہے، جغرافیہ کا ایشو نہیں ہے. ہم سب کو معلوم ہے لشکر یزید وہاں تک پہنچا ہوا تھا، اسی کربلا کی زمین پہ پہنچا ہوا تھا. تو کیا وہ لبیک کہہ رہا تھا؟ نہیں، علیہ ایمان تھا، خلاف تھا. تو پہنچنا ایشو نہیں ہے، پہنچنے کی اپنی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے. ایک ایک قدم بڑھانے کی فضیلت ہے. اسی لوگ مشی کرتے ہیں، ایک ایک قدم بڑھانے کی فضیلت ہے. لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ اس قدم اٹھانے کے پیچھے دل سے، زندگی سے، ہدف سے امام حسین کی طرف بڑھنا ہے، اور اپنے پورے وجود کے ساتھ لبیک کہے. پورے وجود کے ساتھ لبیک کہے کیا مطلب؟ زندگی ویسی گزارے جیسے وہ چاہتے تھے. یہ جو ہم اور آپ زیارات کے اندر پڑھتے ہیں، دعاؤں کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد، یعنی خدایا ہمیں وہ زندگی نصیب فرما جو ان کی پسندیدہ زندگی بنے، وہ موت نصیب فرما جو ان کی پسندیدہ موت بن جائے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے
کہ بھائی ہم نے لبیک کہا یا نہیں کہا، اللہم اجعل محیای محیا محمد عمل کیا یا نہیں کیا؟ سادہ سا ایک کام. آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ اگر مجھے اپنے وجود کی ہر چیز صبح سے شام تک جو لوگوں کے سامنے اور جو چھپی ہوئی ہے وہ سب اپنے امام کو بتانا پڑے، یہ امام پسند کریں گے؟ یہ ہو گیا لبیک. اب آپ اس طرف بڑھیں جس کو امام پسند کریں گے. اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ قطعاً عمل کرنا ہے. تو کیسے عمل ہوگا؟ ایسے عمل ہوگا، آپ اپنی زندگی کو لاؤ، جو کچھ آپ ہیں اس کو سامنے رکھو اور یہ سوچو یہ میں اپنے امام کے حضور پیش کروں، امام قبول کریں گے اسے. اور اگر فرض کریں آپ کا ذہن یہ کہے کہ بھائی قبول کریں گے لیکن کچھ خرابیاں ہیں، دور کرو، اسے ختم کرو. کوئی معصوم نہیں ہے یہاں پر، سب کے اندر نقص و عیب ہیں، لیکن بہتر کام کیا ہے؟ بہتر کام یہ نقص و عیب کو ختم کرنے کی طرف جاؤ. سب سے غلط کام کیا ہے؟ سب سے غلط کام یہ کوئی اپنے نقص و عیب کو دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ میرے اندر کمی ہے، اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہا، اس کو حساب نہیں کر رہا. دوسروں کے لیے وہی نقص و عیب کہتا ہے، اپنے لیے اسی نقص و عیب کو شمار ہی نہیں کر رہا. یہ تو سب سے غلط بات ہے. اگر کسی کا وہی عیب کھل جائے، مجھے پتا چل جائے، تو میں سب سے کہوں گا یہ بہت غلط کام کیا اس نے، یہ تو بہت جرم ہو گیا، یہ تو ظلم ہو گیا. اس سے بڑھ کر عیب میرے اندر ہیں. صرف ایک فرق ہوا ہے، اس کو خدا نے اصلاح کا شاید موقع دینا تھا، اس کا عیب لوگوں کو پتا چل گیا ہے، میرے اوپر ستاریت ڈالی ہوئی ہے، نہیں معلوم میرا کیا ہونے والا ہے. تو یہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں یہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ اشکار ہیں اللہ کے سامنے. صرف اس نے یا تو رحم کیا ہمارے اوپر، ہمیں موقع دے دیا، یا نعوذ باللہ تعالیٰ اس نے کہا تو جان تیرا کام جان، قیامت کے دن قبر کے اندر. خطرناک ہے انسان کے لیے. اگر خدا لطف فرما رہا ہے تو اس کی لطف کی قدر کرو، اس عیب کو ختم کرو. اور اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ قبر میں ملیں گے، یہ تو بہت ہی خراب ہو گیا معاملہ. ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا، خدا ہمیں ہمارے حال پہ مت چھوڑ ایک لحظے کے لیے. تو اس سے کیسے ہم نکل سکتے ہیں؟ اس سے ایسے نکلیں کہ بھئی اپنے نقص و عیب کو انسان شمار کرے. کوئی معصوم نہیں ہے یہاں پہ، سب کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے، نقص ہوتا ہے. اور میں نے کتنے دنوں سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ سب چیزیں آشکار نہیں ہوتی. بعض اوقات ٹھیک ٹھاک محنت کرنی پڑتی ہے، خریدنا پڑتا ہے، پھر اس کو لے کر آئے اپنی زندگی کو اس کے دستور کے اوپر لے کے چلے. ایک دو روایات آپ کی خدمت میں تربیت کے عنوان سے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. امیر المومنین نے ایک کلام ارشاد فرمایا ہے حضرت کمیل بن زیاد سے، اور اس کلام کے اندر لوگوں کے ہدف کے بارے میں گفتگو فرمائی کہ بھئی لوگوں کی زندگی کا ہدف کیا ہونا چاہیے. کلام طولانی ہے، میں صرف 2 جملے اس حدیث سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مولا نے فرمایا کہ یعنی گفتگو اس بات پر ہے کہ بعض لوگ اپنا راستہ کھو بیٹھے ہیں، وہ کہیں اور چل رہے ہیں. امام نے فرمایا او منہوما باللذت سلس القیاد للشہوہ او مغرما بالجمع والادخار لیس من رعاة الدین فی شیء. فرمایا وہ جس کی سب سے بڑی خواہش لذت بن گئی ہے، وہ اپنی خواہشات کا قیدی بن گیا ہے، مطیع بن گیا ہے. اس کے اندر حرص اس بات کی ہے کہ پیسہ جمع کرے، دولت جمع کرے. یہ شخص ان 2 خرابیوں کے ساتھ، 2 خرابیاں کیا ہوئی؟ ایک تو یہ کہ یہ ہر چیز کو لذت میں دیکھتا ہے، ہر چیز کے اندر صرف ایک بات ہے، مجھے مزہ آنا چاہیے. وہ مزہ بھی کیا؟ جسمانی، میری من مانی چلے. فلاں مثلا ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں، مثلا اس سے کہیں بھائی فلاں کام کر لو، فلاں دعا پڑھ لو، کہتے ہیں مجھے مزہ نہیں آتا. فلاں آدمی اچھا ہے، اس کے ساتھ بیٹھا کرو، مجھے مزہ نہیں آتا. فلاں کام کر لو، کہتے ہیں مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. زندگی کے انٹرسٹ کے لیے صرف لذتوں کے لیے، مزوں کے لیے ہے. پھر انسان اپنے نفس کو مجبور کب کرتا ہے؟ پھر
کہیں تو مجبور کرنا ہوگا. اگر مثال کے طور پر وہ کیا مجھے مزہ نہیں آتا, مجھے نیند آتی ہے, مجھے یہ ہوتا ہے, مجھے وہ ہوتا ہے, تو بھئی دین تمہارا ہے یا تمہاری مرضی پہ چلے گا دین؟ کیا تم اللہ کے بندے ہو یا خدا نہ کرے دین تمہارا تابع ہے؟ تمہیں اللہ کی بندگی کرنی تھی, نہ کہ جو مجھے مزہ آئے گا وہ میں کروں گا. پھر دین کہاں کا رہا؟ پھر تو تمہارا دین بن گیا یہ تو امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کی اصل یہ ہو کہ مجھے لذت چاہیے, دوسری بات کیا ہے, ہر وقت اس بات کے پیچھے پیسہ جمع کر لے, دولت آ جائے, طاقت آ جائے, ان دو باتوں کے ساتھ امام فرماتے ہیں لیس من رعاة الدین فی شیء, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اقرب الشیء شبہا بہما الانعام الصائمہ, یہ سب سے زیادہ شبیہ کس سے ہے؟ امام فرما رہے ہیں چرنے والے جانوروں سے شبیہ ہے. وہ جو چراگاہ میں جانور گھاس کھا رہے ہوتے ہیں ان سے شبیہ ہے یہ انسان نہیں ہے. یہ انسان ہوتا ہے, اللہ کا بندہ ہوتا ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. شکم کے پیچھے ہے, ہرس کے پیچھے ہے, جمع کرنے کے مال کے پیچھے ہے, طاقت کے پیچھے, شہرت کے پیچھے, جانوروں کی طرح اس کا مطلب ہے. اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے نا کہ مثلا میں صبح سے شام تک کمائی کرتا ہوں, جا کے دیکھو جانور بھی اپنے گلے کی چودراہٹ لینے کے لیے کس کس سے لڑتے ہیں. ایک شیر اگر ایک کچھار کا بڑا شیر ہوتا ہے وہ دوسرے شیروں سے لڑ لڑ کے اس مقام کو لیتا ہے. پھر تو صرف طاقت دکھانا کیا کمال ہے تو جانوروں کے اندر بھی ہے, اگر بھاگ دوڑ کرنا کمال ہے تو جانوروں کے اندر بھی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ پھر امام فرما رہے ہیں اگر اس کے لیے زندگی گزار رہا ہے, اس کا کیا تعلق دین سے؟ جانوروں کی زندگی ہو گئی. اب خود آپ انصاف سے بتائیے گا آج کا معاشرہ کیا ہے؟ اور کیا ہے آج کا معاشرہ؟ یہ جو میں اور آپ واقعات سنتے ہیں, اور آپ نے جس کسی نے بھی وہ کتاب پڑھی ہے پھر اس نے خدا کو پا لیا, مثلا اس کے اندر لکھتے ہیں کہ رجب علی خیاط کے کوئی شاگرد تھے, وہ ایک بس میں داخل ہوئے, استاد کو بتایا کہ آج دوپہر میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا, میں ایک بس میں داخل ہوا, میں دیکھا زیادہ تر لوگ جانور ہیں. تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا. پھر ایک آدھ آدمی انسان تھا, میں اسی کے برابر میں جا کے بیٹھا کہ بھئی چلو یہ انسان ہے, کہ میں تھوڑی دیر میں دیکھا وہ جانور کی شکل لے رہا ہے. تو پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا وہ جو تم نے دیکھے جانور یہ وہ ہیں جو اپنی شہوتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. اچھا وہ جو انسان تھا اس کے ساتھ کیا بلا ہوئی؟ وہ جو انسان تھا جس کے ساتھ میں برابر میں بیٹھا وہ بھی جانور بننے لگا. کہا اس نے ایک نامحرم کو دیکھنا شروع کیا تھا اسی وقت. ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا تو ہم سمجھ رہے ہیں سب صحیح ہے, ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. کیوں ہم کوئی وعدہ کر کے آئے اللہ سے؟ کیا اللہ نے سب کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے, دین کا وعدہ, جو دین پہ عمل کرے گا وہ صحیح ہوگا, جو دین پہ عمل نہیں کرے گا وہ غلط ہوگا. تو یہ تو سب ہمارا معاملہ ہے بھائی. تو امام فرما رہے ہیں کہ یہ کون ہوگا, وہ کیا وہ دین سے اس کا تعلق ہے؟ فرمایا نہیں, اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق چار پائے جانوروں سے, اور چار پائے جانوروں کے اندر بھی بعض اوقات بڑی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. ابھی کل پرسوں میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ مثلا کچھ ہاتھی تھے, وہ کسی جانور کو بچانے کے لیے یا اپنی جیسے کسی ہاتھی کو بچانے کے لیے مر گئے, سب مر گئے, وہ ایک دوسرے کو بچانے کے چکر میں. ابھی تو انسان بھی یہ نہیں کرتے, انسان نہیں چھوڑتے, اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ رہا ہے کوئی. ذرا دیکھو کسی معاملے کے اوپر, زمین کے معاملے کے اوپر, گھر کے معاملے کے اوپر, تعلقات کے اوپر جو دشمنیاں چلتی ہیں تو کہاں پہنچتی ہیں؟ جانے دشمن بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے, نفرتیں کرتے ہیں, جنازوں پہ نہیں آتے. کہاں انسان رہے پھر؟ تو امام نے اسی فرمایا کہ بھئی یہ انسان نہیں ہوتے پھر یہ لوگ, ان کا جانوروں سے تعلق ہوتا ہے. پھر تو ہم سب کو دیکھنا پڑے گا اچھا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. ایک بہت اچھا فرمان آپ نے, بہت نفیس فرمان, ہر فرمان اچھا ہوتا ہے لیکن ہر ایک کی ایک اپنی لذت ہے, اپنا ایک مزہ ہے. آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا, ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. کچھ فرامین ایسے ہیں اہل بیت کے جن میں انہوں نے زندگی گزارنے کے اصول سکھائے ہمیں. یہ کرو, اس طرح سے زندگی کے وقت کو تقسیم کرو. یہ ان فرامین میں سے ہے, اور ہمارے چھٹے امام سے منسوب ہے. ایک بار پھر ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل صلی علی محمد و آل محمد. اللہ
اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا ہمیں اس فرمان پہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ امام نے فرمایا ينبغي للمسلم العاقل، ایک عاقل مسلمان کے لیے ضروری ہے، بہت اچھا ہے وہ یہ کرے۔ اب امام نے قید لگا دی عاقل، کوئی عقل سے محروم ہو جائے اس کا معاملہ ختم ہو گیا، عقل مند ہوگا یہ کرے گا۔ عقل کا مطلب مکاری نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ عقل کا مطلب یہ 2-4 دنوں کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ مکاریاں کرنا، ہوشیاریاں کرنا، وہ اس کو پورا اوپر کر دے، اس کو نیچے کرو، اس کا پیسہ گھسیٹ لو، ادھر سے پیسہ بنا لو، اس سے جائیداد بناؤ، یہ عقل ہے؟ اہل بیت فرماتے ہیں العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے جس سے رحمان کی بندگی ہوتی ہے، یہ عقل ہے۔ باقی کیا ہے؟ فرمایا باقی مکاری ہے، شیطنت ہے۔ ہاں ایک آدمی اللہ کی بندگی کے لیے کمائے بہت اچھا ہے، بہت کمائے بندوں کے کام آئے بہت اچھی بات ہے۔ مجھے لگتا ہے زندگی 3 ہدف سے بنی ہے، ایک تو انسان تزکیہ نفس کرے، اپنا اللہ کی بندگی میں آگے بڑھے، تزکیہ نفس، تہذیب نفس، کمالات نفسانیہ کو حاصل کرے۔ دوسری بات اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ تیسری بات اللہ کے بندوں کی خدمت کرے۔ اصول یہ ہے، باقی اس کی شاخیں، کوئی خدمت کرے گا، مثلا حتیٰ جیسے ہم دیکھتے ہیں 40 کی زیارات میں مثلا لوگوں کے پاؤں دبا رہے ہیں، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی راستہ بتا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہا ہے۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہوگا، کوئی لمبی مدت کا کوئی کام کرے گا اور کوئی چھوٹی مدت کا کوئی کام کرے گا، لیکن آپ کا اپنا طریقہ کار ہوگا۔ امام نے فرمایا کہ ایک عاقل مسلمان کے لیے اچھا ہے کہ وہ کیا کرے؟ فرمایا اپنے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کرے۔ ان یکون له ساعة یفضی بها الى عمله فيما بینه وبین اللہ تعالی عز وجل، ایک 3 حصوں میں تقسیم کرے۔ اب اگر میں واقعاً اس کو 3 حصے لے دوں تو ایک چوتھا حصہ رکھنا پڑے گا ہمیں، اس کو 3 حصے ایکٹیویٹی کے ہیں، 3 حصے کام کے ہیں، تو ایک حصہ لینا پڑے گا آرام کا۔ تو مثلا 4 حصے ہو گئے، ایک حصہ وہ ہے جس میں انسان آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، میں نے عرض کیا اس کی بھی نیت ڈھنگ سے کر لے وہ بھی عبادت بنتی ہے۔ سونے سے پہلے وضو کرے، آیات پڑھ لے، کچھ قرآن کی سورے پڑھ لے، جیسا کہ مشہور و معروف بی بی کا فرمان ہے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو، تمام مومنین کے لیے استغفار کرو، تمام انبیاء کے اوپر درود بھیجو، ایک لائن کی بات ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تمام انبیاء پہ درود بھیجے، اللہم صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعبادک الصالحین، 3 مرتبہ قل هو اللہ، 3 مرتبہ تسبیحات 4۔ اثرات آپ اپنی زندگی میں دیکھیں پھر کیا ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیت پڑھیں، دیکھیں اس کی آیت اثر کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، دیکھیے کیا اثرات کیا ہے۔ تو آرام کرے، آرام کو مفہوم دے دے۔ اگر 24 گھنٹے وقت نکالیں، ایک حصہ نکال دیں آرام کا، فرض کرنے 6 گھنٹے ہو گیا۔ اب ہوتا ہے ممکن ہے کوئی جوان ہو اس کو زیادہ سونا ہو، ممکن ہے کوئی زیادہ عمر کا ہو تو اس سے زیادہ سونا ہو جسم کی کمزوری کی وجہ سے، ممکن ہے کسی کو کم سونا ہو، ممکن ہے زیادہ، لیکن ایک حصہ اس نے آرام کا رکھنا ہے۔ تو اب زندگی کے 3 حصے رہ گئے آرام کے بعد۔ ایک وہ ہو گیا، امام نے فرمایا کہ عمل کرے فیما بینہ و بین اللہ عز وجل، اس کے اور خدا کے درمیان کے لیے ہو۔ یہ کون سا حصہ ہے؟ عبادت کرے۔ آیت اللہ خمینی مشہور تھا، جب ان کو دل کا عارضہ ہوا، تو ان کے پاس اسپیشلسٹ ظاہر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی زندگی میں ایکٹیویٹیز کیا کیا ہیں، تو ہم اس کے حساب سے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کھانا کیا کھانا چاہیے، آپ کو کتنا چلنا چاہیے، کتنا نہیں چلنا چاہیے۔ تو وہ سب انہوں نے کہا ایکٹیویٹیز آپ بالکل بتائیں، آپ کتنے بجے سوتے ہیں، کتنے بجے اٹھتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا مثلا میں اراؤنڈ اتنے بجے سوتا ہوں، اتنے بجے اٹھتا ہوں، پھر 2 گھنٹے انہوں نے خالی چھوڑ دیے، 2 گھنٹے خالی چھوڑے، پھر 2 گھنٹے کے بعد لکھا میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، پورے دن کا انہوں نے لکھ کے دے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس 2 گھنٹے میں کیا کرتے ہیں؟ کہا میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ کہا ہمیں بتائیں عبادت میں کون سی عبادتیں کرتے ہیں؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کہا یہ تمہارا کام نہیں، اس کو چھوڑ دو، 2 گھنٹے اللہ کو دوں گا۔
اگر کسی نے کہیں پہنچنا ہے تو صبح کا ٹائم دے خدا کو. میں خود جب جاب کرتا تھا تو میں سوچتا تھا بہت مشکل کام ہے, واقعی مشکل کام ہے. انسان صبح کو اٹھ کے اس کے بعد جاب پہ جانا ہو تو اس کے دماغ میں پہلی چیز رہتی ہے جاب رہتی ہے. لیکن نہیں ہوگا تو پھر میں کہاں جاؤں گا, اللہ سے رابطہ کب کروں؟ پھر دوپہر کو 10 مصروفیتیں دماغ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں, دماغ بھرا پڑا ہے, اس وقت کہاں خدا کو کوئی یاد کر رہا ہے اتنا. اصل وقت کون سا؟ اصل وقت صبح کا ہے. اللہ توفیق دے انشاءاللہ. سخت ہے لیکن خدا توفیق دے. اس کراچی میں تو اور سخت ہے, رات کو دیر سے لوگ سوتے ہیں تو صبح کو اٹھنے کا حوصلہ ہی نہیں رہتا, لیکن اصل وقت وہی ہے. تو اب انسان حسب توفیق دیکھے کہ بھائی وہ اتنا ٹائم دیتے تھے, میں کتنا ٹائم دوں. تو اس شیڈیول کے اندر جو قرآن پڑھنے کی تھا, کتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں؟ روزانہ 8 مرتبہ قرآن کریم پڑھتے تھے, 8 مرتبہ. دعائیں علیحدہ, قرآن کریم علیحدہ, 8 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے. اچھا وہ مصروف نہیں تھے؟ پوری دنیا کی اسلامی تحریک چلا رہے تھے, کروڑوں انسانوں کے تو وہ قانونی رہنما تھے, باقی کتنوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے تھے, وہ کروڑوں سے اوپر کی بات تھی. وہ مصروف نہیں تھے کیا؟ بہت مصروف تھے, 8 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے. تربیت کرنی پڑے گی نا. امام نے فرمایا تم مسلمان اگر عاقل ہے تو اس کے لیے ایک وقت ایسا رکھے بینہ و بین اللہ عز و جل. اس کے بعد ساعۃ یلاقی اخوانہ الذین یفاوضونہم و یفاوضونہ فی امر آخرتہ. ایک وقت ایسا رکھے جس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے, یہ ان کو مدد دے اور وہ اس کو مدد دے اپنی آخرت کے لیے, آخرت کے لیے مدد دے. اب ایک انسان کہ بھائی میں پھر بزنس کب کروں, جاب کب کروں, جو اصل کام ہے وہ یہیں پر ہے. بھائی یہ بزنس جاب بھی آخرت کے لیے ہو, یہ سب بھی آخرت کے لیے ہو. اس کو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ایسے بنانا ہوگا, ایسے اس کی نیت کرنی ہوگی تو ہر چیز آخرت کی طرف جائے. ایک وقت رکھے اپنے اور خدا کے درمیان, ایک وقت رکھے دوستوں کے ساتھ بیٹھے. کن دوستوں کے ساتھ بیٹھے؟ جو اسے آخرت کی طرف لے کر جائے اور یہ انہیں آخرت کی طرف لے کر جائے. اب دوستوں کے اوپر اتنی روایات ہمارے پاس ہیں, اتنی زیادہ روایات ہمارے پاس ہیں, خطبوں کے اندر ذکر ہے, مکتوبات کے اندر ذکر ہے. یہ دوستیوں کا معاملہ بہت الجھا ہوا معاملہ ہے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے. کتنے ہی لوگ بیچارے اس وجہ سے مارے جا رہے ہیں کہ ان کی دوستیاں اچھی نہیں بنی, اچھے لوگوں سے دوستیاں نہیں بنائی. آہستہ 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 برے دوستوں کی دوستیوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کتنی دفعہ انسان دیکھتا ہے اچھا بھلا بندہ مثلا نمازیں توجہ سے پڑھنے والا, آہستہ آہستہ ہٹتے ہٹتے کہاں پہنچ گیا؟ سب چیزوں سے فارغ ہو چکے, ہر چیز دماغ سے نکل گئی. انسان لوہا تھوڑی ہے کہ کسی کے ساتھ بیٹھے گا اثر نہیں ہوگا. انسان دیوار تھوڑی ہے کہ اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا. نہیں, انسان دوسرے انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے, اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. اچھوں کے ساتھ بیٹھو, کیوں بروں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو؟ ہاں کبھی کام کاج کے لیے کسی کے پاس جانا پڑتا ہے, یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن سب سے اہم کیا ہے, کس کے ساتھ بیٹھ کر آپ خوش ہوتے ہیں. قانون دیکھ لیں, اگر آپ گناہگاروں کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے اصل مشکل آپ ہے, وہ دوست مشکل نہیں ہے, آپ مشکل ہو. اگر آپ گناہگاروں کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہو رہے ہو اس کا مطلب ہے دل گناہ پہ خوش ہے, اچھائی پہ خوش نہیں ہے, پھر مشکل آپ بن گئے ہو. ایک وقت اللہ اور بندے کے درمیان ہو, ایک وقت ایسے دوستوں کے درمیان ہو جن کے ذریعے آخرت بنے, اور اس کے بعد فرمایا ساعۃ یخلی بین نفسہ ولذاتہ فی غیر محرم. اور ایک وقت ایسا رکھے جس میں حلال لذتوں کو لے, حلال خوشیوں کو لے. خوشی لینے کو خدا منع تھوڑی کرے گا. خدا کیا یہ چاہے گا کہ ہم لوگ کب خوش نہ ہوں؟ کیوں خدا چاہے گا؟ خدا چاہے گا خوش ہوں, خوشی کو حاصل کریں, لیکن خدا یہ نہیں چاہے گا کہ 1 منٹ کی خوشی لیں سالوں کا عذاب لے لیں. یہ خدا نہیں چاہے گا. کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ کرے گا کہ آپ انتہائی لذیذ کوئی زہر کھا لیں؟ کوئی ڈاکٹر کیوں کہے گا؟ اور پھر آپ اس سے کہیں بھائی تم مجھے کھانے نہیں دے رہے, اتنا مزیدار ہے. وہ بتائے گا کہ بھائی مزیدار تو ہے, وہ 1 منٹ بھی لذت نہیں رہے گی, بعد میں تم مر جاؤ گے. خدا بھی ایسے ہی.
وہ ہمیں لذت سے نہیں روکے گا، لیکن اس لذت سے روکے گا جس کے پیچھے عذاب ہے، اس سے منع کرے گا۔ تو یہ اصول ہیں جو اہل بیت نے دیے ہیں، ان کے اوپر توجہ فرمائیں گے، زندگی خود بخود بہتر ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک پوائنٹ اور عرض کروں گا اور انشاءاللہ مصائب کے کچھ ذکر۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ایک اس سلسلے میں بس ایک پوائنٹ اور یہ کہ نہ کوئی ایسا ہوگا کہ ایک رات میں ولی اللہ بن جائے، ایسا نہیں ہونے والا۔ ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ غیر معمولی حالات کے اندر ایک بار، نہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک ہی رات میں شیطان بن جائے گا، نہیں ایسا بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ سب آہستہ آہستہ ہوتا ہے، تدریجن ہوتا ہے۔ جو بگڑ رہا ہوتا ہے وہ تدریجن بگڑ رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بگڑ رہا ہوتا ہے۔ جو بن رہا ہوتا ہے معمولاً وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بنا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اس اصول کی وجہ سے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ تدریجن ہوتا ہے، امید رکھیں اپنے اندر کہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ بنائیں، لیکن ڈریں بھی اپنے آپ سے۔ کیوں؟ بگاڑ آہستہ آہستہ آتا ہے، بگاڑ بھی ایک رات میں نہیں آتا۔ ہاں کبھی نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی بدبختی کر دے انسان، ایک ہی رات میں سب کچھ کھو بیٹھے، یا اس کے مثبت طرف سے کوئی ایسا کارنامہ کرے اللہ کی بندگی میں، ایک ہی رات میں ولی اللہ بن جائے، یہ بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے۔ اصل کیا ہوتا ہے؟ اصل یہ سب آرام آرام سے ہوتا ہے۔ تو اس میں امید بھی ہے کہ چلو آہستہ آہستہ محنت کرتے رہیں گے، خدا دے گا۔ ڈر بھی ہے کہ بھئی آہستہ کی آہستہ بگڑتا ہے انسان، ایک کام کریں تو آسانی رہے گی۔ وہ کیا؟ انگریزی میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، کمفرٹ زون۔ ایسا ایک یہ کہ انسان اپنے گرد اپنی زندگی میں ایک سکون کی جگہ بنا لیتا ہے۔ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے جتنی بھی باتیں کر لو، تربیت کی، تہذیب نفس کی، عبادت کی، بندگی کی، لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ ہر آدمی نے اپنے لیے ایک زون بنا لیا ہے، اپنے لیے ایک علاقہ بنا لیا ہوتا ہے، ایک طریقہ بنا لیا ہوتا ہے۔ یہ اس میں اچھا چلتا ہے اپنے نفس کے حساب سے، اسی کو اوپر لے کے چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ جس برائی کو نہیں چھوڑنا ہوتا اس پہ توجہ نہیں دیتا، جس اچھائی کو نہیں کرنا ہوتا اسے کاؤنٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور دوسرے کام کر لے گا۔ مثلا فرض کرنے یہاں پہ کوئی بندہ ہو بہت اچھا ہو نماز پڑھنے میں، قرآن پہ محنت نہیں کی ہو، اب ہم اسے لاکھ بولے نا قرآن قرآن قرآن، وہ کہے گا میں نمازی تو ہوں نا، بس کافی ہے، وہ نہیں آئے گا قرآن کریم پہ۔ اب کوئی ہو قاری بہت اچھا ہو، عبادتوں میں سست ہو، تو کہا میں قاری ہوں نا، بس صحیح ہے۔ کوئی اور کام کر رہا ہو، کہہ رہا بس میں نے یہ کر لیا نا، صحیح ہے۔ بہت دفعہ دیکھا ہے، مثلا کوئی ایک اچھا کام کر رہا ہوگا، ہر سال عمرے پہ جا رہا ہے، کہتے ہیں بس میں ہر سال عمرے پہ جا رہا ہوں نا، یہ میرے لیے صحیح ہے۔ یہ کیوں صحیح ہے بھائی؟ باقی دین نہیں ہے، اس کا کمفرٹ زون اس کے اندر بن گیا ہے، یہ یہاں اپنے آپ کو فٹ کر لیتا ہے، باقی کہتا ہے باقی دین معاملہ ختم، میں یہاں پہ صحیح ہوں۔ یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے، یہ اپنے نفس کی پیروی ہے۔ اللہ کا دین اور بھی ہے۔ جس دن انسان اپنے اس کمفرٹ زون سے نکل کر سوچنا شروع کرے نا کہ چلو یہ تو میں نے کر لیا، اب اور کرنے کا کیا ہے، اس وقت بات سامنے آتی ہے۔ اچھا خدا امتحان کس چیز سے لیتا ہے؟ جو آسانی سے میں کر لیتا ہوں یا جو سختی سے کرنا پڑتا ہے؟ امتحان کمفرٹ زون میں نہیں ہوتا ہے، امتحان ٹف زون میں ہوتا ہے۔ امتحان ہوتا ہی وہی ہے جہاں پر انسان آسانی سے نہیں کرے گا، ورنہ تو وہ ایسے ہی کرتا رہے کہ معاملے ختم ہو گیا، کیوں کرے پھر؟ تو تھوڑا سا انسان کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے تہذیب نفس کے لیے۔ تو مثلا فرض کر لیں میں سوچ لوں کہ بھائی میں ویلفیئر کا کام بہت کرتا ہوں، پیسہ دیتا ہوں، لوگوں کے کام آتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نماز شب نہیں پڑھتا تو کیا ہوا، 10 کام میں اور کرتا ہوں، ان کی اتنی فضیلت ہے، مولانا ان کی فضیلت کم ہے کیا؟ میں کہوں گا ہاں بھائی بہت فضیلت ہے،
تو پھر میں اگر یہ نہ پڑھوں تو کیا ہوگا؟ صرف ایک مشکل ہے، تم اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے ہو اور اپنے دل کو بہلایا جا رہے ہو۔ سب یہی کرتے ہیں، ہر ایک انسان اپنا ایک جگہ پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے میں یہاں پہ صحیح ہوں، باقی دین کیا ہوا؟ باقی دین انشاءاللہ خدا بخش دے گا۔ بخش دے گا تو بھیجا ہی کیوں تھا؟ بھیجا کس لیے تھا؟ اس نے امتحان کے لیے تو بھیجا تھا۔ تو اب آپ اور میں یہ کریں کہ سب سے پہلے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے بھائی وہ ہمارا کمفرٹ زون کہاں ہے، جس کو ہم آسانی سے کر لیتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا، میں کہوں گا مجلس پڑھنا، یہ میرا کمفرٹ زون ہے، یہ میں آسانی سے کر لیتا ہوں۔ ممکن ہے کسی کے لیے بہت مشکل ہو، لیکن میں 34-35 سال ہو گئے دین کا طالب علم ہوں، 20-25 سال سے یہاں بیٹھا ہوں پاکستان کے اندر بول رہا ہوں، اب بولتے 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 مجلس پڑھنا میرے لیے آسان ہو گیا نسبتاً، یہ میرا کمفرٹ زون ہے۔ ٹف زون کہاں پہ آئے گا؟ ٹف زون آئے گا ایک ظالم باہر کھڑا ہو، میں اس کے سامنے جا کے کھڑا ہوں تو کہوں تو ظالم ہے، اب ٹف زون ہے۔ ابھی ممکن ہے کوئی دوسرا اس کے لیے الٹا ہو جائے، اس کے لیے باہر جا کے ظالم کو ظالم کہنا آسان ہو، اس سے میں بولوں یہاں بیٹھا ہو دین سکھاؤ لوگوں کو، جاؤ دین پڑھو پھر دین سکھاؤ، اس کے حالت اسی میں خراب ہو جائے گی، ایک روایت نہیں آتی اسے۔ سب کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوتا ہے۔ ادھر بیٹھے رہیں گے پھر کچھ نہیں ہونے والا، پھر یہ تو ہم آسان ہے اس کے اندر۔ دین کا امتحان ادھر ہی ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جہاں تمہاری خواہش ہے، جہاں تمہاری محبت لگی ہوئی ہے، اس میں سے قربان کرو، اس میں سے آؤ امتحان دو۔ تو عزیزان محترم، تربیت کے بنیادی ترین اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ بندگان خدا آپ کو اور ہمیں اپنے اوپر ٹف ٹائم دینا ہوتا ہے، تھوڑا سختی اٹھانی ہوتی ہے۔ اچھا جب ہم سختی اٹھاتے ہیں اللہ کی راہ میں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی آپ سے یہ کہنا تم ذرا سی سختی اٹھاؤ پھر خدا سب تمہارے لیے آسان کر دے گا، ایک معنی میں صحیح ہے، ایک معنی میں بالکل غلط ہے۔ کس معنی میں صحیح ہے؟ تم خدا کے لیے سختی اٹھاؤ، خدا تمہارے دل سے سختیوں کا خوف نکال دے گا، اس معنی میں صحیح ہے، سختیوں کا خوف نکال دے گا۔ کیوں؟ توکل ڈال دے گا دل کے اندر، توکل دل کے اندر ڈال دے گا، ایسا توکل ڈالے گا انسان سخت ترین مشکل میں ہوگا گھبرائے گا نہیں، اس معنی میں صحیح۔ اس معنی میں غلط ہے کہ خدا پھر کوئی مشکل نہیں بھیجے گا۔ بھائی مشکل نہیں بھیجے گا تو تم کمالات کیسے حاصل کرو گے؟ انبیاء دنیا کے سخت ترین مشکلات سے گزرتے تھے، ائمہ کی سب کی شہادتیں ہوئیں سوائے آخری امام کے جو پردے غیبت میں، سب کی شہادتیں ہوئیں۔ کیوں؟ مقامات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اہل بیت کے اولیاء اور اوصیاء کون تھے؟ وہ جو سولیوں پہ چڑھے تھے، وہ جو جلا وطن ہوئے، وہ جن کو حجاج جیسوں نے مارا، یہ سب گزارنا پڑتا ہے۔ تو آپ اور میں یہ نہ سوچیں ہم خدا کی راہ میں بڑھیں گے پھر کوئی مشکل نہیں آئے گی، نہیں، مشکل آئے گی۔ ہاں، کمال کیا ہوگا؟ کمال یہ ہوگا کہ مشکل کا خوف نہیں آئے گا، آپ کا دل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، آپ مشکل کو برداشت کرتے ہیں، ہنسی خوشی برداشت کر لیں گے، اس سے مت گھبرائیں۔ تو ہمارے پاس اتنے جو شہداء اہل بیت کی راہ میں، ان کے احوال دیکھیں آپ، کیسے کیسے اپنی جانیں دیتے تھے بے خوف و خطر، ذرا غم احساس نہیں کیا۔ ان کا جو واقعہ ہے، اگر میں نام صحیح لے رہا ہوں، عبداللہ بن عفیف کا، کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں تشریف فرما تھے اور اس نے اہانت کی تو وہ نابینا اپنے مقام سے بلند ہوئے اور کہا ظالم تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کے نبی نے کچھ اور کہا تھا، خدا نے اس خاندان کو عظمت دی ہے، تو غلط کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے۔ جرأت دیکھ رہے ہیں آپ ان کی، عبید اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں اور اہل بیت کے حق میں اس وقت بول رہے ہیں جب اہل بیت اسیر ہو کر آئے تھے۔ یہ جرأت ہے، یہ صرف وہی کر سکتا ہے جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے چل رہا ہو، اسے جان کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ عبید اللہ بن زیاد نے دیکھا کہ قبیلہ بڑا ہے، میں ابھی اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، تو اس وقت تو چھوڑ دیا، رات کو پھر بندے بھیجے گھر پر۔ ان کا کوئی فرزند نہیں تھا، بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی۔ وہ لوگ اندر آئے، یہ نابینا بیچارے شمشیر لے کر ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے کھڑے ہوئے،
اور وہ بیٹی بتاتی تھی کہ اب ادھر سے حملہ کر رہا ہے، اب ادھر سے حملہ کر رہا ہے. کب تک لڑتے؟ لڑتے لڑتے جب دشمن کے محاصرے میں آ گئے، جہاں تک میری ذہن میں ابھی روایات ہیں، ان کے ہاتھ کاٹنا شروع کیے. جب یہ قلم ہونا شروع ہوئے تو اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا تم یہ مت سمجھنا مجھے کوئی درد ہو رہا ہے، مجھے کوئی درد نہیں ہو رہا، مت گھبراؤ، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، میں اللہ کی راہ میں لڑا ہوں. دیکھو یہ معصوم بھی نہیں ہے. ان کے دل سے کس نے خوف ختم کر دیا؟ ایک نابینا آدمی کو چاروں طرف سے دشمن گھیرے میں لے کے کھڑا ہے، اس کے دل میں خوف نہیں ہے. کتنی کمال کی بات ہے یہ. اور جب ان کے جسم کو ٹکڑے کر رہے ہیں تب وہ کہتے ہیں تم مت گھبراؤ، اپنی بیٹی سے کہنا مت سوچنا مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. یہ جرأت ہے. ان لوگوں نے اہل بیت سے سیکھا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اہل بیت کی ایک ایک مشکل کو دیکھتے تھے اور اپنے مولا سے کہتے تھے مولا ہم شرمندہ ہیں، آپ کو یہ مشکل جھیلنی پڑ گئی. اگر اس سانحے کو کوئی دیکھے جو ان نابینا نے جھیلا اپنے اوپر، اور ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کیوں کہا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، تو شاید وہ ہم سے کہیں کہ کیا تم نے ابو الفضل کا واقعہ نہیں سنا؟ امیر المومنین کے وہ شجاع فرزند، امیر المومنین کے وہ بہادر فرزند، وہ مولا ابو الفضل جو جب تک کربلا میں تھے بچے ایک دوسرے کو ڈھارس دیتے تھے کہ ابھی عباس ہیں، ابھی وہ ہیں. بہت ساری تفصیلات کربلا کے واقعے میں ہیں جو علماء پڑھا کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم واقعاً کربلا کے واقعے کو ہمیں کس انداز میں دیکھنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کتابوں میں نہ بھی ڈھونڈ پائے تو بھی سمجھ میں آتا ہے. اگر وہ پڑھا کرتے ہیں کہ مثلا بی بی زینب جب مولا ابو الفضل سے الوداع کرنے لگی تو فرمایا ابو الفضل اب مجھے یقین ہوا کہ بازوؤں میں رسیاں کیسے بندھیں گی. حق یہی ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. جب مدینے سے یہ لشکر چلنا شروع ہوا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب گھر سے تشریف فرما ہونے لگی گویا سواری کی طرف، تو سب کو معلوم تھا کہ ان کی حفاظت کے لیے بنی ہاشم کے جوان کھڑے ہوئے ہیں. ایک شان ہے، ایک دبدبہ ہے. اس کے ہوتے ہوئے بی بی اگر اپنے والد کی اس خبر کو سنے کہ بی بی زینب سے فرمایا تمہارے بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی، تو بیوی کو یقیناً اپنے والد کے کہے گا یقین ہوگا. لیکن وہ بھی سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسی کیسے بندھے گی. لیکن جب مولا ابو الفضل تشریف لائے خدا حافظ کرنے کے لیے، تب سب کچھ واضح ہو گیا. اور وہ کیا مولا ابو الفضل عباس کا جانا اور قربانیاں دینا. اس سے دو روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جب مولا ابو الفضل عباس اس ذوالجلال کے ساتھ نہر القمہ کی طرف بڑھ رہے تھے تو زندگی کا ہدف بس اتنا بنا ہوا تھا کہ مجھے حسین کے بچوں کو پانی دینا ہے. ایک مشکیزہ پانی سے بھر جائے اور یہ مشکیزہ اور پانی خیموں تک پہنچ جائے، یہ مولا ابو الفضل عباس کی زندگی کا مقصد تھا. اب کتنی دفعہ ہم لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ مولا پانی تک پہنچے اور نہ جانور نے پانی پیا اور نہ مولا ابو الفضل نے پانی کو پیا. اسی پیاس کے عالم میں اس نہر القمہ سے باہر تشریف فرما ہوئے. تمام مسائل کو مختصر کرتے ہوئے ایک وقت آیا جب مولا ابو الفضل تیروں کی بوچھاڑ کی زد میں آئے. تمام جسم کے اوپر تیر لگے ہوئے، داہنا بازو قطع ہو گیا، بایاں بازو قطع ہو گیا اور اس مسکیزہ میں بھی تیر لگ چکا. اب مولا ابو الفضل کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بعض روایات کے مطابق مولا اس حالت میں دوبارہ نہر کی طرف بڑھے کہ مجھے پھر پانی لے کر آنا ہے. بس اس عالم میں ایک گرز لگا اور جو روایت بیان کی جاتی ہے
بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے بیان فرمائی کہ میرے شیعوں کو یہ بتاؤ کہ اگر کوئی زلزلہ سے گرتا ہے، کوئی گھوڑے سے گرے تو وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے۔ یہ میرا ابو الفضل ہے جس کے سینوں میں تیر لگے ہوئے تھے، جب وہ زمین پر گرا تو وہ کس آفت میں گرا۔ اور عزیزوں بس ایک جملہ اور اگر عرض کروں، بس اس موقع کو سوچنا جب مولا ابو الفضل علم لے کر واپس آ رہے تھے، بچے پیاس کا انتظار کر رہے ہیں، ابو الفضل واپس آنے والے ہیں۔ اب تو دیکھا کہ علم تو آیا ہے لیکن عباس نہیں آئے، گویا بچوں نے پیالے توڑ دیے، ارے چچا کو بلاؤ اب ہم پانی نہیں مانگیں گے۔ محترم